شہزاد اور ایلی کو دیکھ کر بیگم کے دل میں نفرت اور حقارت کے جذبات نے ایک ایسے طوفان کو جنم دیا جس نے ان دونوں کا مستقبل تاریک کر دیا۔ ایک روز ایلی دیوتا کی مانند بیٹھا تھا۔ دروازہ بجا تو شہزاد جانو سے بولی، جا دیکھ، کیا پتہ ڈاکیا محبت نامہ لیے کھڑا ہو۔ محبت نامہ؟ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں اماں، کہتے ہیں جادو برحق ہے۔ شہزاد ہنسی، پھر سنجیدہ ہو کر بولی، اماں تمہارے بال بچے ہیں، تمہارے اتنے گھر ہیں، جس کے پاس چاہے رہو، پھر تمہاری عمر 45 سال تو ہو چکی ہے۔ اس عمر میں خاوند سے جدائی ہو بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو کہتی ہوں چھوڑو ان تعویذ گنڈوں کو۔ بیگم کی آنکھ بھر آئی۔ کیسے چھوڑ دوں جس کا راج پاٹ لٹ گیا ہو؟ تو راج پاٹ کے لیے روتی ہو، میں سمجھی پتی بھکتی کے لیے رو رہی ہو۔ جس پہ بیتے وہی جانے شہزاد۔ مجھ پر بیتے اماں تو میں سمجھوں خس کم جہاں پاک۔ تو تیری نظر میں ہوگا کوئی؟ بیگم نے ایلی پہ نگاہ ڈالی۔ شہزاد نے کہا لگایا، ہاں ہے، نہ بھی ہوتا تو بھی یہی کہتی۔ جانو اوپر آئی تو اس کے ہاتھ میں سچ مچ خط تھا۔ شہزاد بولی، دیکھا اماں، میں نے کہا نہ تھا محبت نامہ آیا ہے۔ بیگم بولی، تمہارا ہی ہوگا۔ مجھے کون لکھتا ہے جی محبت نامہ؟ مجھے تو بس یہ لکھا جاتا ہے کہ روٹی کی تکلیف ہے۔ ان کا مطالبہ تو صرف روٹی ہے، روٹی کھائی اور آنکھیں موند لیں، انہیں محبت سے کیا لینا؟ ارے یہ تو میرا ہے، ایلی نے خط دیکھ کر کہا۔ کھول کر دیکھو، کیا پتہ غلطی سے تمہارا نام لکھ دیا ہو۔ خط کھول کے ایلی بھونچ کر رہ گیا، وہ سعدی کا خط تھا۔ جانو چلائی، ارے یہ تو خط کی جگہ اخبار معلوم ہوتا ہے۔ شہزاد بولی، تو کیا محبت کی بات مختصر ہوا کرتی ہے؟ اس سے پوچھو جس کے نام آتا ہے، وہ تو پیاسا ہی رہ جاتا ہے۔ ایلی کا رنگ فک ہو گیا، اسے لگا جیسے شہزاد سعدی کے قصے سے واقف ہو گئی ہو۔ اس نے سنبھل کر کہا، یہ تو کالج کے متعلق ہے، پھر خط اٹھا کر ایک طرف چلا گیا۔ سعدی کا خط پڑھ کر ایلی ایک مرتبہ پھر اسی فضا میں پہنچ گیا۔ اس نے محسوس کیا جیسے وہ زینے والے کمرے میں کھڑا ہے اور سعدی اس کے پاس ہے۔ سارے خط میں محبت کا کہیں نام بھی نہ تھا۔ وہ ہنستی تھی اور ایلی کو ہنساتی تھی۔ خط پڑھ کے ایلی قطعی بھول گیا کہ وہ علی پور میں ہے، دیوتا بنا بیٹھا ہے، شہزاد اس کے سامنے آرتی بنی ہے، پوجا کے پھول ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، بیگم کے دل میں غصے اور نفرت کے طوفان اٹھ رہے ہیں، محلے کے لوگ ہونٹوں پہ انگلیاں رکھے بیٹھے ہیں۔ وہ بڑے دن کے بعد گھر سے باہر نکلا، وہ بھی اس لیے تاکہ کوئی خط کی بات نہ چھیڑے۔ اب ایلی بڑا ہو گیا تھا۔ بڑے لڑکوں کا کچی حویلی کے میدان میں کھڑے ہونا محلے کی روایات کے منافی تھا۔ یوں بھی کچی حویلی کے احاطے میں نئی پود نے جگہ لے لی تھی، اور ایلی کے ساتھی رفیق، یوسف اور جمیل مختلف مقامات پہ ملازم ہو کے جا چکے تھے۔ محلے میں لے دے کے صرف رضا تھا، یہ رضا کا چھوٹا بھائی ضیاء۔ اس کے علاوہ صفدر تھا جو اپنی بیٹھک میں ادویات کو کوٹنے چھانٹنے میں مصروف رہتا تھا۔ اس نے اشتہاری حکیم کا کام شروع کر رکھا تھا۔ وہ ایلی کو دیکھ کر ایسے مسکراتا جیسے اس کے راز سے واقف ہو۔ اسے دیکھتے ہی کہتا، بھائی ہمارے پاس بھی بیٹھ جایا کرو گھڑی دو گھڑی، ہم بھی تمہارے چرنوں میں پڑے رہتے ہیں۔ ایلی صفدر سے کتراتا تھا۔ صفدر کے انداز سے لگتا جیسے وہ ایلی کو زبردستی اس بات پہ مجبور کر رہا ہو کہ وہ اسے شہزاد کی بات میں رازداں بنا لے، اور رازداں بننے کے بعد وہ دونوں مل کر شہزاد سے محبت کا کھیل کھیلیں۔ وہ جلدی جلدی محلے سے نکلا اور کھیتوں کی طرف چل پڑا۔ اس کے خیالوں میں سعدی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ خط کا جواب کیوں دیں گے آپ؟ ان پیسوں کا بلائی کا برف کھائیے، نہیں تو پتلون رفو کرا لیجئے۔ وہ اپنے لکھے ہوئے جملے دہرا رہی تھی۔ دوسری طرف منصر کھڑا نظر آ رہا تھا۔ وعدہ کیجئے آپ براہ راست رابطہ پیدا نہ کریں گے۔ سعدی کے خط میں دو باتیں امید افزا تھیں۔ ایک تو اس نے لکھا تھا کہ جلد ہی کوئی صاحب علی پور آئیں گے تاکہ آصفی خاندان کے متعلق تحقیق کریں۔ دوسرے اس نے کسی کا پتہ تحریر کیا تھا اور مطالبہ کیا تھا کہ خط کا جواب ضرور دیا جائے۔ ساتھ ہی ایلی کی راست گوئی کا مذاقہ اڑایا تھا، جس سے ظاہر تھا کہ معاملے کو راز رکھنا ضروری ہے۔ ایلی بڑی دیر تک بیٹھا خط کو دہراتا رہا، اس کا جواب سوچتا رہا۔ واپسی پہ اسے خیال آیا کیوں نہ رضا سے مل لوں۔ رضا کی طرف جاتے ہوئے اسے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ اتنے دن سے علی پور آیا ہوا تھا اور ایک بار بھی رضا سے نہیں ملا تھا۔ ایلی کو دیکھتے ہی رضا چلایا، بڑے خوش نصیب ہو جو آ گئے، ورنہ میں نے بڑا خطرناک فیصلہ کیا تھا۔ کیا فیصلہ؟ اب بتانے کا کیا فائدہ، اب تم آ گئے ہو تو چلو معاف کیا۔ آؤ بیٹھو، ایک خبر سناؤں؟ سناؤ۔ شادی ہو رہی ہے۔ کس کی؟
اپنی اور کس کی؟ تمہاری؟ ایلی نے حیرت سے لکڑی کی ٹانگ کی طرف دیکھا۔ رضا نے کہا مار کے کہا، بھائی شادی کو لنگڑے پن سے کیا تعلق، بلکہ لنگڑے ہی پکڑ تو مشہور ہے۔ اس کے بعد رضا کی شادی کا بہانہ بنا کر ایلی روز گھر سے نکل جاتا۔ وہ دونوں یا تو رضا کی دکان میں بیٹھے رہتے یا شیخ ہمدم کے پاس جا کر شطرنج کی بازی لگاتے۔ ایسے میں ایلی بھول ہی جاتا کہ اب وہ دیوتا بن گیا ہے اور محلے والے اس دیوتا کو شیطان سمجھتے ہیں۔ وہ بھول جاتا کہ لاہور سے کچھ لوگ آنے والے ہیں اور اسے علی احمد کو رضامند کرنا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر پیغام لے کر جائیں اور منصر سے ملیں۔ ایک روز جانو ہانپتی ہوئی آئی اور سیدھی ایلی کے روبرو کھڑی ہو گئی، پھر ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ایلی اپنے خیالوں میں مگن بیٹھا تھا۔ شہزاد ہنسی، اسے کیا دیکھ رہی ہے تو؟ اسے تو اپنی خبر بھی نہیں۔ جانو نے کہا، اے ہے میں تو حیران ہوں، وہاں تو مبارکیں مل رہی ہیں۔ بیگم نے پوچھا، کس بات کی مبارکیں مل رہی ہیں؟ جانو کہنے لگی، ہائے انہوں نے تو مجھے پکڑ لیا، تھانے دارنی کے گھر گئی تھی، یہی جو بڑی ڈیوڑی کے پاس رہتے ہیں۔ مجھ سے کہنے لگی، بڑا گھر تاکا ہے تم نے، سمجھو بات پکی ہو گئی ہے۔ ہمارے گھر آئے تھے پوچھ گچھ کرنے، بھئی ہمیں کیا پڑی تھی جو اندر کی باتیں کرتے، ہم بات چھپا گئے۔ بیگم نے جانو کو ڈانٹا، اب صاف بات بھی کرے گی یا نہیں؟ جانو بولی، صاف بات ہی تو کر رہی ہوں۔ بیگم نے کہا، خاک صاف ہے، اپنی سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا۔ جانو کہنے لگی، اے ایلی کی بات ہو رہی تھی، وہ لوگ مبارکیں دے رہے تھے کہ گھرانہ بہت اچھا ہے، لڑکی کا بھائی جو معلومات کرنے آیا تھا نا، بڑا مشہور آدمی ہے۔ اے ایلی، اب تو بھی کچھ بولے گا یا نہیں؟ بیگم بولی، اب یہ مجنو بلا کہاں بولے گا؟ شہزاد نے ہنس کے کہا، کیوں ایلی، وہ خط جو اس روز آیا تھا کیا اسی لیلا کا تھا؟ چلو اچھا ہوا، اس کا گھر بھی تو بسے۔ بیگم نے کہا، بسے گا تو جانیں گے۔ اگلے روز ایلی چھت پہ اکیلا بیٹھا تھا تو شہزاد دبے پاؤں چلی آئی۔ مجھ سے بھاگنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ اس نے مذاق سے کہا۔ خطرناک لوگوں سے دور رہنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اچھا، میں کب سے ہو گئی خطرناک؟ شروع سے ہی تھی، مجھے احساس اب ہوا ہے۔ نہیں ایلی، ایمان سے مجھے تو بہت خوشی ہے کہ تمہیں کوئی ساتھی مل گیا، افسوس صرف یہ ہے کہ تم نے مجھے غلط سمجھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایلی نے کہا، شہزاد میں تو مذاق کر رہا تھا۔ شہزاد بولی، لیکن میں سنجیدہ ہوں، میں تمہارے راستے میں دیوار بننا نہیں چاہتی، میں بری طرح پھنسی ہوئی ہوں، ورنہ مجھ میں اتنی جرت ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے تمہارے ساتھ چل پڑوں، لیکن سوچتی ہوں تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کیا دھرا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی اور ایلی کے پاس کھڑے ہو کر اس کے بالوں سے کھیلنے لگی۔ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تمہاری وہی شہزاد ہوں۔ ہاں لیکن تمہیں مجھ پہ اعتماد نہیں ہے، تم سمجھتے ہو میں ہر راہگیر سے آنکھیں لڑانے کی شوقین ہوں، تم سمجھتے ہو جس طرح تم نے میرے ہاتھ پکڑے اس طرح ہر کوئی پکڑ لیتا ہے اور میں چپ رہتی ہوں۔ ایلی تڑپ کر پیچھے مڑا۔ شہزاد بولی، کچھ نہ کہو، بس میری بات سنو۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم میری زندگی میں ایک نخلستان ہو، لیکن ایلی، اس صحرا میں صرف ایک ہی نخلستان ہے۔ جانتے ہو جب ساوری نے پہلی مرتبہ مجھے بتایا کہ اسے تم سے محبت ہے تو میں حقارت سے ہنس پڑی، میں نے اس کا بڑا مذاق اڑایا، میں نے کہا تجھے کیا نظر آیا ایلی میں؟ پھر اس روز جب میں تمہیں ساوری کی کہانی سنا رہی تھی اور تم نے میرے ہاتھ پکڑ لیے تو نہ جانے میں کیوں خاموش رہی، نہ جانے تمہاری باتوں نے مجھ پہ کیا جادو کر دیا۔ شہزاد نے ایک لمبی آہ بھری۔ دیکھو شہزاد نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پہ رکھ دیا۔ ایلی، آج مجھے کہہ لینے دو، میرا جی چاہتا ہے میں وہ سب کہہ دوں جو شاید میں کبھی نہ کہتی۔ میں سوچا کرتی تھی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میرا گھر ہے، میرے بچے ہیں، میرا خاوند ہے جو میری ہر بات ماننے کو بے چین ہے۔ میں نے بہت سوچا، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں یہ سب کیا کر رہی ہوں، اس سب کا انجام کیا ہوگا؟ لیکن میں ہار گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ تم ہو تو زندگی میں سب کچھ ہے، تم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرا جی چاہتا ہے تم میرے پاس رہو، میرے سامنے بیٹھے رہو، اس کے سوا مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میرا تم سے کوئی اور مقصد نہیں۔ ایلی نے کچھ کہنا چاہا لیکن شہزاد نے اس کا منہ موڑ دیا۔ میری طرف مت دیکھو، مجھے بات کہنے دو۔ میں نے خواہ ان سے بگاڑ کی صورت پیدا کر لی، انہیں دیکھ دیکھ کے مجھے غصہ آتا ہے، میں ان کی ہر بات رد کرتی ہوں، میں نے ان کو عاجز کر رکھا ہے، جیسے وہ میرے میاں ہی نہ ہوں۔ سیڑھیوں میں سے جانو نے سر نکالا۔ لو، تم یہاں ہو، میں کب سے تمہیں وہاں ڈھونڈ رہی ہوں۔ کیوں؟ ہانڈی جوں کی تو پڑی ہے، ہانڈی کو چولہے میں ڈال دو۔ لیکن تم یہاں کیا کر رہی ہو؟
میں ایلی سے ایک خاص بات کر رہی ہوں۔ جانو ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے بولی، اے کوئی خدا کا خوف کرو، اگر تمہاری اماں نے دیکھ لیا تو؟ اماں سے کہنا اوپر نہ آئے۔ جانو نے سینہ تھام لیا اور الٹے قدموں جاتے ہوئے بولی، توبہ ہے۔ شہزاد خاموش کھڑی ایلی کے بالوں سے کھیلتی رہی، پھر بولی، تم میرا ہاتھ تھامتے تھے لیکن میں جھٹک دیتی تھی تاکہ بات کا رخ نہ بدل جائے اور یہ بہشت کہیں دوزخ نہ بن جائے اور میں اپنی نگاہوں میں نہ گر جاؤں۔ مجھے بدنامی کی پرواہ نہیں ہے ایلی، لیکن اپنی نظروں میں گر جانے کی پرواہ ہے، اسی لیے میں تمہیں روکتی رہی۔ مجھے معلوم نہیں تھا تم برا مانو گے۔ تم یہ سمجھے کہ مجھے تم سے دکھاوے کی دلچسپی ہے، تم یہ سمجھے کہ میں بے پرواہ ہوں، بے حس ہوں۔ شہزاد کی باتیں ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور شہزاد کی طرف بڑھا۔ عین اسی وقت بیگم نے زینے سے سر نکالا۔ تمہاری خاص بات ابھی ختم نہیں ہوئی کیا؟ اس کے انداز میں غصہ، نفرت، حقارت، طنز، طعنہ کوٹ کوٹ کے بھرا تھا۔ تمہارے دخل دینے سے کیا ختم ہو جائے گی اماں؟ شہزاد نے کہا۔ بیگم کا منہ غصے میں لال ہو گیا۔ تم تو اس گھر کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہو۔ شہزاد نے کہا، یہ گھر والے جانے، تم کیوں فکر میں گھل رہی ہو؟ بیگم دھک سے رہ گئی، اس کی آنکھ چھلک آئی۔ مجھے پتہ ہے یہ گھر میرا نہیں ہے، میرا تو کوئی گھر بھی نہیں ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ شہزاد سیڑھیاں اترتے ہوئے بولی، آؤ ایلی، نیچے چل کے چائے پئیں۔ لیکن ایلی اس کے پیچھے جانے کی بجائے بیگم کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بڑی دیر بیگم کو بہلاتا رہا اور بیگم آنسو بہاتی رہی۔ BA کے امتحان کا نتیجہ نکلنے سے 4 روز پہلے ایلی لاہور روانہ ہو گیا۔ اسے نتیجے سے دلچسپی نہیں تھی، وہ جانتا تھا کہ وہ پاس نہیں ہو سکتا۔ جس زمانے میں اس کے ہم جماعت صبح شام مطالعہ کرتے تھے، وہ کتاب کھول کے خیالوں میں کھویا رہتا تھا۔ وہ پوری توجہ سے پڑھنا چاہتا تھا کیونکہ وہ پہلے ہی کئی سال ضائع کر چکا تھا۔ پھر منصر کی خواہش بھی یہی تھی کہ وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو، اور منصر اسے ایک لائق لڑکا سمجھتا تھا اور ایلی چاہتا تھا کہ وہ منصر کی توقعات پہ پورا اترے۔ لیکن جو ہی وہ کتاب کھولتا، کوئی لفظ ایسا سامنے آ جاتا جس سے اس کے خیالات کا رخ بدل جاتا اور وہ سوچوں میں کھو جاتا۔ اس لیے اسے پاس ہونے کی امید نہیں تھی۔ لاہور آنے کا مقصد نتیجہ معلوم کرنے کے بہانے سفید منزل کے افراد سے ملنا تھا۔ اپنا سوٹ کیس ایک ہوٹل میں رکھ کر وہ سفید منزل پہنچا۔ دوپہر کا وقت تھا، سفید منزل کا نچلا حصہ ویران پڑا تھا۔ کچھ دیر وہ حال نما ڈیوڑی میں کھڑا رہا، پھر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جواب نہ پا کر نہ جانے اسے کیا سوجی، وہ زینے پہ چڑھ گیا اور دوسری منزل کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دور سے آواز آئی، کون ہے؟ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا، سامنے سعدی کھڑی تھی۔ سعدی نے خوشی سے چیخ مار دی، باجی، باجی! کیا ہے؟ جلدی آؤ، چور ہے! ہائے، کیا واقعی؟ باجی دور سے چلائی۔ سعدی چیخنے لگی، ہائے باجی، بھاگو، چور ہے! ان کے کہکہوں اور چیخوں کی آوازوں سے گھبرا کر وہ نیچے اتر آیا اور صدر دروازے کے قریب معصوم انداز سے کھڑا ہو گیا، جیسے ابھی آیا ہو اور سفید منزل میں مچنے والے شور شرابے کے متعلق اسے قطعی علم نہ ہو۔ دونوں بہنیں سلاخوں میں سے جھانکنے لگیں۔ باجی بولی، بھاگ گئے کیا؟ سعدی بولی، مرد میدان ہیں، بھاگتے نہیں، خالی چھپتے ہیں۔ باجی نے کہا، منہ بھی چھپا لیجئے۔ سعدی بولی، دوپٹہ پھینک دوں کیا؟ باجی کہنے لگی، شرمائیے نہیں۔ سعدی بولی، ڈریے بھی نہیں، بندوق والے چلے گئے ہیں۔ باجی نے کہا، سامنے کیوں نہیں آتے؟ سعدی نے کہا، لگتا ہے پتلون رفو کی ہوئی ہے۔ باجی بولی، آئے ہائے، یہ تو دبلے ہو کے آئے ہیں۔ سعدی بولی، یہ تو نہ بھادوں سوکھے نہ ساون ہرے۔ ایلی اسی طرح دروازے پہ کھڑا رہا، پھر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد زینے میں بڑے بڑے بوٹوں کی چاپ سنائی دی۔ ایلی نے چونک کر دیکھا تو سامنے زینے سے سعدی اتر رہی تھی۔ اس نے اچکن پہن رکھی تھی، سر پر 5-6 دوپٹے یوں لپیٹ رکھے تھے جیسے بہت بڑی پگڑ ہو۔ اس کے پاؤں میں بڑے بڑے فوجی بوٹ تھے۔ اس نے بھاری آواز بنا کے پوچھا، کون ہے؟ گھر میں کوئی نہیں ہے، کس سے ملنا ہے؟ ایلی اس کی طرف بڑھا، آپ سے۔ سعدی ہنستی ہوئی واپس اوپر بھاگی۔ سارا گھر کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ ایلی سعدی کے پیچھے بھاگا۔ اس کی کوشش تھی کہ پگڑی میں سے ایک دوپٹہ کھینچ لے۔ آگے پیچھے بھاگتے ہوئے دونوں اوپر جا پہنچے۔ بس بس، رک جائیے، باجی نے کہا۔ ایلی بولا، ایک دوپٹہ مجھے دے دو۔ کیوں، پگڑی باندھنے کا ارادہ ہے کیا؟ نہیں، اس کے رومال بنا کے رکھوں گا۔ رومال؟ جناب، یہ دکان نہیں، شریف ذاتیوں کا گھر ہے۔ اچھا، وہ سلگا ہوا سگریٹ یاد ہے نا؟ وہ دن گئے جب خلیل میاں فاختہ اڑا سکتے تھے۔
خلیل اب بھی اڑا سکتے ہیں فاختہ، لیکن چلو تم دان کر دو۔ دان؟ وہ تو ہم منگتوں کو دیتے ہیں، آپ کو چاہیے تو چھین کے لے جائیے۔ اور اگر چھین لیا تو؟ سعدی ہنسی۔ میں شور مچا کے محلے کو اکٹھا کر لوں گی۔ باجی نے کہا، آئے ہائے سعدی، اگر کوئی آ گیا تو؟ سعدی نے کہا لگایا، تو یک بینی دو گوش غصے میں نکاح پڑوا دیں گے۔ ایلی نے کہا، تو تیار ہو جاؤ، ماں بدولت آ رہے ہیں۔ سعدی بولی، کیا واقعی؟ باجی نے کہا، ارے یہ تو سچ مچ دھمکی دے رہے ہیں۔ سعدی دور کھڑی چلائی، ارے نہیں باجی، یہ تو بھگت ہیں، سورما ہوتے تو کوئی خطرہ بھی تھا۔ باجی نے کہا، خالی مالا جپتے ہیں کیا؟ سعدی بولی، وہ بھی رام نام کی، جبھی تو بنباسی ہو گئے ہیں آج کل۔ ایلی نے اپنی جگہ سے جست بھری اور سعدی کی طرف لپکا۔ وہ چیخ مار کے آگے بھاگی، ایلی اس کے پیچھے بھاگا۔ سفید منزل میں کوہرام مچ گیا۔ دونوں بہنیں بھاگ رہی تھیں، چیخ رہی تھیں، کہہ لگا رہی تھیں۔ ایلی ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس وقت وہ بھول چکا تھا کہ وہ سفید منزل میں آنکھ مچولی کھیل رہا ہے۔ اسے احساس نہیں تھا کہ گلی کے سب لوگ دروازے کھول کر سفید منزل کی طرف حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ بھول چکا تھا کہ وہ منصر کا دوست ہے اور اس نے منصر سے وعدہ کیا ہے کہ وہ براہ راست ان سے رابطہ نہیں کرے گا۔ بڑی کوشش کے بعد اس نے سعدی کو پکڑ لیا۔ سعدی نے زور کی چیخ ماری، دوپٹہ اپنے گرد لپیٹ لیا۔ ایلی نے مشکل سے ایک دوپٹہ چھینا۔ سعدی کے بال بکھر گئے تھے، منہ سرخ ہو رہا تھا۔ ایلی دوپٹہ لے کر باہر بھاگا۔ جب وہ صحن میں پہنچا تو سامنے ایک ضعیف عورت کھڑی تھی، حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چند ساعت کے لیے دونوں ایک دوسرے کے روبرو کھڑے رہے، پھر ضعیف عورت نے چلانا شروع کر دیا، چور 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 چور! ایلی گھبراہٹ میں اندر کی طرف بھاگا۔ نچلی منزل سے شور سنائی دیا۔ سعدی اور باجی دونوں سنجیدہ ہو کر کہنے لگیں، کون چور؟ دادی، کہاں ہے چور؟ بڑھیا برابر چلائی گئی۔ صحن میں دو چار مردوں کی آوازیں آئیں، کیا ہوا ہے؟ کیا بات ہے؟ ایلی کا دل ڈوب گیا۔ سعدی بھاگی بھاگی آئی، اس نے ایلی کو باہ پکڑ کے گھسیٹا اور ایک زینے میں دھکیل دیا۔ باجی کی آواز آ رہی تھی، کوئی چور نہیں ہے دادی، یہ تو سعدی مجھے بھائی جان کے کپڑے پہن کے ڈرا رہی تھی۔ دادی نے کہا، اے لڑکی، کیا میں پاگل ہوں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دفعتاً ایلی نے چونک کر دیکھا، یہ وہی زینہ تھا جس کے نیچے وہ ملا کرتے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے اتر گیا اور جا کر اس دروازے کو آزمایا جو گلی میں کھلتا تھا۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ اوپر گلی کے آدمی گھر کا کونا کونا دیکھ رہے تھے۔ کسی بھی وقت کوئی زینے میں آ سکتا تھا۔ ایلی نے دروازے کی درز میں سے جھانکا۔ باہر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے دروازے کی کنڈی کھلی رہنے دی اور آہستہ آہستہ پٹ کھول دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا، پھر زینے میں جھانک کے بولا، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایلی کی طرف مڑا اور مسکرا کے بولا، کیوں صاحب، اس کونے میں کوئی ہے کیا؟ ایلی نے گھبرا کے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے انداز سے دوستانہ محبت ٹپک رہی تھی۔ کہنے لگا، میرا خیال ہے گھر والوں کو خواہ شک پڑا ہے نا؟ نوارد نے اپنا ہاتھ ایلی کے شانے پہ رکھ دیا۔ آؤ چلیں، تلاش بیکار ہے۔ اس کا خاموش ہاتھ ایلی سے سب کچھ کہہ رہا تھا، لیکن گھبراہٹ کی وجہ سے ایلی اس گونگے پیغام کو نہ سمجھا۔ جی وہ میرا مطلب ہے۔ ایلی نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، اس نے ایلی کو تھپکتے ہوئے کہا، پھر اس کے قریب ہو گیا۔ میں جانتا ہوں، میں سامنے گھر میں رہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے ساتھ لے آیا، پھر وہ سب سفید منزل سے باہر نکل گئے۔ اپنے مکان کے سامنے پہنچ کر محلے دار رکا، آئیے بیٹھیے، چائے پی کے جائیے گا۔ اس کے مکان پر ڈاکٹر اسماعیل کے نام کی تختی آویزاں تھی۔ ایلی نے کہا، بڑی مہربانی ہے، مجھے جانا ہے۔ ڈاکٹر اسماعیل چلایا، ارے یہ کیا؟ اس نے ایلی کی پتلون کی طرف اشارہ کیا۔ پتلون کی جیب سے رنگین دوپٹے کا ایک حصہ نکلا ہوا تھا۔ ڈاکٹر ہنستے ہوئے بولا، کیا یہی چوری کا مال ہے؟ ایلی نے جواب دیا، جی۔ پر یہ ہے کیا؟ دوپٹہ ہے۔ ڈاکٹر نے کہا لگایا، صرف اتنی سی چوری؟ اس کو تو تقسیم بھی نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا حصہ مانگنا بیکار ہے۔ ایلی ہنستا ہوا رخصت ہو گیا۔ گلی پہ خاموشی چھا چکی تھی۔ گھروں کے جنگلے ویران پڑے تھے۔ سفید منزل میں بھی کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اگلے 2 روز ایلی ہوٹل میں چھپ کے بیٹھا رہا کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے اور یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ اس روز لاہور میں موجود تھا جب سفید منزل میں ہنگامہ ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ منصر کی آمد پہ ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا ہوگا اور گھر والے ضرور اس واقعے کی نوعیت پہ بحث کریں گے۔ منصر کو سب سے پہلے ایلی کا خیال آئے گا اور ممکن ہے وہ اس امر کی تحقیق کرے کہ ایلی لاہور آیا ہے یا نہیں۔
ایلی کو عجیب عجیب وہم ستا رہے تھے۔ شاید وہ علی پور میں تھانے دار کے نام جوابی تار تحریر کرے جس تھانے دار کے ہاں انہوں نے ایلی کے متعلق تحقیق کی تھی۔ شاید ڈاکٹر اسماعیل اس پہ راز افشا کر دے اور ہنس کے کہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے منصر صاحب، کوئی چور نہیں آیا، اپنے آدمی کو چور نہیں سمجھا کرتے۔ یا شاید یہ سوچ کر کہ ایلی تو راست گوئی کے تحت سچی بات کہہ ہی دے گا، سعدی یا باجی میں سے کوئی منصر کو حقیقت حال سے آگاہ کر دے۔ وہ 2 روز بیٹھ کے یہی سوچتا رہا۔ تیسرے روز رات کے 12 بجے نتیجے کا اعلان ہونا تھا۔ ایلی نے ٹائم ٹیبل دیکھا اور گاڑی کے وقت کے مطابق اسٹیشن جا پہنچا۔ وہاں سے وہ ایک دوسرے ہوٹل میں گیا اور کمرہ لے لیا تاکہ رجسٹر میں جو اندراج ہو اسے بوقت ضرورت ثبوت کے طور پہ پیش کیا جائے، پھر مطمئن ہو کے باہر نکل آیا۔